بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی مصنوعات میں اضافہ کیا گیا ہے اس کی وجہ عالمی منڈی ہے، اور مصدق ملک نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن آپ کی جو ہیں وہ وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہماری مجبوری تھی پاکستان کی معیشت کو جو ہے اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں یہ اقدام کرنا پڑا۔ ڈیفرنٹ رائے ایک ہی حکومت کے اندر، ایک ہی حکومت کے ترجمانوں کے اندر، یا ان کے جو ہیں ایک ہی حکومت کے مختلف بندوں کی مختلف زبانیں ایک ہی مدعے کو لے کر، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں بات اس طرح سے ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کرتی تھی تو فواد چودھری اور ان کے وزیر پیٹرولیم جو تھے عمر ایوب صاحب اور دوسرے تیسرے یہ بھی آ کر یہی بات کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق ہی گھٹتی اور بڑھتی ہیں، اور اس بات پر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھ لیں تو اسی طرح سے ہی پیٹرول کے ریٹس گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، جس طرح سے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں گھٹتی اور بڑھتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ ملکی معیشت کو اوپر لے جانا مجبوری تھی یا اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں یہ پرائسز اوپر کرنی پڑی، تو ان کی بھی بات وہی ہے کہ ہم اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوں اور ہم ان کو گھٹا دیں۔ اس طرح سے سر ہمیں اب آئی ایم ایف نے بھی آخری موقع دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے جاتے جاتے دور میں سن لیں سر میرا جواب تو کمپلیٹ ہونے دینا۔ جی مریم اورنگزیب، جی مریم، آپ شاید سوال اچھی طرح سن نہیں پائے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم نے ملکی معیشت بچانے کے لیے پیٹرول مہنگا کیا، لیکن آپ کے وزیر خزانہ اور مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عالمی منڈیوں میں تیل مہنگا ہوا ہے۔ تو وہی بات ہے نا سر، بات تو وہی آ جاتی ہے کہ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا ہے تو بات تو ان کی بھی وہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوں اور ہم یہاں پر خسارے میں پیٹرول بیچے، کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں آخری بار موقع دیا ہے۔ اگر ہم اس مرتبہ معاہدے کی کوئی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے بعد آئی ایم ایف ہمیں اگلے پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اور ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جاتے ہوئے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزیاں کی۔ جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کو نکالا جا رہا ہے، اس وقت انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے گھٹا دی، جس کا خمیازہ ابھی ہمیں بھگتنا پڑا۔ اگر ابھی یہ بھی اسی طرح سے کر کے جاتے، اگر یہ اپنی سیاست کو ملکی معیشت پر ترجیح دیتے اور جاتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں گھٹا کر چلے جاتے، تو آنے والی نگران حکومت کے لیے پھر یہ بڑا تردد بن جاتا اور انہیں پھر شاید پیٹرول کو 300 سے بھی اوپر لے کر جانا پڑتا اس معیشت کو واپس اپنی جگہ پر لانے کے لیے۔ دیکھیں، آپ دوسری طرف چل پڑے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو آ رہا ہے ان کے بیانات کے اندر یہ جو کنٹراس آ رہا ہے، سر کوئی کنٹراس نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے بیان میں۔ میں نے آپ کو اتنا تفصیلاً سے یہی بات ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ اقدام لینا پڑا، عالمی منڈی کے برابر پیٹرولیم مصنوعات بڑھانی پڑ گئی ہیں، دیٹس اٹ۔ اس میں کون سی تضاد والی بات ہے سر؟ کوئی تضاد نہیں ہے اس میں۔ علی بھائی، جب یہ پی ڈی ایم آئی تھی تو یہ مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا کرتے تھے اور عوام کے ساتھ بڑی ہمدردیاں جتایا کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور آپ کے وہ جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا، وہ ترجمان ہے آپ کے وزیر اعظم کے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ تو دودھ کے چھوٹے چھوٹے تھیلے اور پتی اور چینی بھی لے کے آ کے ٹاک شوک میں آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھ لیں، یہ چیز مجھے اتنے کی ملی ہے، یہ چیز مجھے اتنے کی ملی ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کیے جا رہے تھے، بڑا عوام کے ساتھ ہمدردیاں دکھائی جا رہی تھی۔ تو اس وقت کی قیمت جو تھی وہ اشیاء کی، اور آج کی قیمت آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کیا وہ نااہلی ہے ان لوگوں کی، یا اپنی بات سے مکر گئے، یا حکومت میں آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اصل معاملات کیا تھے اور کیسے تھے؟ جی سر، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم نے بیانیہ بنایا تھا مہنگائی کا،
ملک میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ہر طرح کے بیانیے تو وہ بناتی ہے. یہ پی ڈی ایم کو آپ ایکسٹرا کلیور کہہ لیں کہ انہوں نے جو ملک کے اصل حکمران ہیں ان کے خلاف کوئی مہم جوئی نہیں کی اور انہوں نے مہنگائی کا بیانیہ بنایا اور وہ اس بات کو اتنا اوپر لے کر گئے کہ اگر تب اتنی مہنگائی نہیں بھی تھی لیکن عوام اس کو بہت زیادہ کنسیڈر کر رہی تھی. اور اب عمران خان صاحب کی یہ ناکامی ہے کہ انہوں نے مہنگائی پر تو بات کی نہیں ہے, یہ تو سیدھا جا کے کوئی اصل حکمرانوں پہ برس پڑے اور اسی کا عمران خان صاحب کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. سیکنڈلی سر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پہلے ہمارے گزشتہ معاہدے ہوئے عمران خان صاحب کے دور میں اور جتنی کرپشن ہوئی 27,000 ارب روپیہ کہاں پہ خرچ ہو گیا ان کے دور میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے تو اتنے نقصانات کیے معیشت کے بھی, باقی بیرون ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بھی گھٹ گئی, ان کی معاشی پالیسیوں کی ناکامیوں کا خمیازہ اب پی ڈی ایم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے مہنگائی بھی نارمل سے زیادہ ہو گئی, اب کرنی پڑی, مجبوری ہے, کیا کریں. اب تو دنیا بھی پیسے دینے کے لیے ہمیں تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی اتنا ہر طرف سے قرض لے کر ادھر کھا لیا کہ اب کوئی بچے ہی نہیں ہے کسی کے پاس کچھ. تو اس وجہ سے سر مہنگائی تو پھر کرنی پڑے گی انہیں. جی.